ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جب بھی امت محمدیہ کو ختم کرنے کا یا نقصان پہنچانے کا پلان بنتا ہے دنیا میں، یا بہت بڑے نقصان سے امت محمدیہ کو دوچار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے پہلے تانے بانے بنے جاتے ہیں۔ یعنی اچانک اس امت پر کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ جب بھی اس امت پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا اس امت کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے، ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، اور ماحول کے بعد پھر اس امت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے کمزور نہیں فرمایا، بلکہ ایک ایسی قوت اس امت کو اللہ نے عطا کی ہے کہ یہ قوت دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں لوگوں کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن جو قوت مسلمانوں کے پاس ہے وہ قوت کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ دوسری قوتیں خریدی جا سکتی ہے، دوسری قوتیں بیچی جا سکتی ہے، دوسری قوتیں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ایک قوت ایسی ہے، اس قوت کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کسی ٹیکنالوجی میں اتنی طاقت ہے کہ اس قوت کو بنا سکے اور اس قوت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیدا کر سکے۔ وہ قوت کیا ہے؟ جسے صرف قدرت پیدا کرتی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس قوت کو قوت عشق کہتے ہیں، اور وہ قوت عشق جو ہے اتنی زبردست قوت ہے کہ اس سے بڑی قوت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اقبال نے آج سے ایک صدی پہلے اس قوت عشق کے فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امت مسلمہ کے پاس جو قوت عشق ہے، اس سے بڑی قوت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میری قوم کے جوانوں، اپنے جلسے میں، اپنی پبلک میں بے سر و پیر کی بات کرنا آسان ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں آپ کو بہلانے کے لیے کوئی غلط بات کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ہم آپ کو تھپ تھپانے یا سہلانے یا دھوکے میں رکھنے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ جس عقل اور شعور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے سامنے دلیل بھی پیش کریں گے۔ آپ کو اس قوت کا اندازہ ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا اس قوت کو اچھی طرح جانتی ہے، اس طاقت کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اللہ اکبر کہ بڑی بڑی ہتھیار کی قوت والے جب بھی عشق کی قوت والوں کے سامنے آ گئے، بڑی بڑی ہتھیار کی قوت والے جب عشق کی قوت والوں کے سامنے آ گئے تو ہتھیار والے ہار گئے، قوت عشق والے جیت گئے۔ صرف 2 جنگوں کا ذکر دیکھ لیں، بدر میں 313 قوت عشق لے کر آئے تھے، اور 1000 مکے کے گنڈے ہتھیار کی قوت لے کر آئے تھے۔ 1000 ہتھیار والے ہار جاتے ہیں اور قوت عشق والے جیتتے نظر آتے ہیں۔ کربلا کے اندر 22,000 ہتھیار لے کر کے آئے تھے اور 72 قوت عشق لے کر کے آئے تھے۔ 22,000 کی قبروں کا نشان بتا دو، مگر 72 تو اب بھی کربلا میں پوری شان سے آرام کر۔ آپ کو اس قوت کا اندازہ ہو یا نہ ہو، دشمن اس قوت کا اندازہ اچھی طرح سے کرتا ہے، اور دشمن جب بھی تمہیں برباد، ہلاک اور تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تم سے اسی قوت عشق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہتھیار جس کے پاس ہوگا، جب تک کہ ہتھیار نہ چھینا جائے
ہم اس کو مار اور ختم نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو ہر فرد کو ہتھیار دے سکے. اسلام وہ قوت دیتا ہے، قوت عشق. ہمارے پاس عشق بڑی چیز ہے، محبت بڑی چیز ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہر ہتھیار سے سر قلم ہوتے ہیں، لیکن قوت عشق وہ ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے، دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے. تو جب بھی امت مسلمہ کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی گئی، قوت عشق چھیننے کی کوشش کی گئی. سرکار غوث پاک کا دور اور اپنا دور، دونوں دور کو آپ ملا کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، اس ماحول کے اندر اللہ اکبر امت مسلمہ انتشار کا شکار تھی، فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، تفریق تھی. جگہ جگہ مناظرے ہو رہے تھے، جگہ جگہ جھگڑے ہو رہے تھے، جگہ جگہ اختلافات ہو رہے تھے. امت کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا تھا، امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا. کوئی کالے اور ہرے رنگ کی فضیلت پہ مناظرہ کر رہا تھا. اللہ اکبر. کوئی سوئی کے ناکے سے کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں، اس مباحثے کے اندر الجھایا ہوا تھا. اللہ اکبر. ایسے حالات کے اندر جبکہ عقیدتوں سے کھیل کھیلا جا رہا تھا، اللہ اکبر، ایسے حالات کے اندر جب مذہبی لوگ لا یعنی باتوں میں الجھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی عیاشی اور آوارگی کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک مسلمان مالدار کے گھر میں 300 کنیزیں گانے والی یا شراب پلانے والی ہوتی تھی اور 800 گانے والی یا شراب پلانے والی ہوتی تھی. مورخین نے لکھا ہے 300 شراب پلانے والی، 800 گانے والی، یا 800 گانے والی اور 300 شراب پلانے والی. ایک ایک مالدار کے گھر میں یہ تھا. مسلمان بادشاہوں کا حال یہ تھا کہ یہودیوں کی لڑکیوں کو انہوں نے اپنے حرم میں لا کر کے رکھا تھا، عیسائیوں کی لڑکیوں کو، مشرکین کی لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کیا کرتے تھے. یعنی دین کی کسی کو پڑی نہیں تھی. رات بھر مسلمانوں کی شراب و شباب میں ڈوب جاتی تھی، شراب و شباب میں ختم ہو جاتی تھی. حرام کھانا ان کے لیے کوئی معیوب نہ تھا، حرام میں ڈوب جانا ان کے لیے کوئی معیوب نہ تھا. گانے سننا، مجرے سننا، رات بھر گانے اور شراب میں گزار دینا، شراب و شباب میں مست ہو کر گزارنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا. اللہ اکبر. ایسی بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار غوث اعظم، قطب الاقطاب، غوث الاقواس، شیخ الشیوخ کو جلوہ گر فرمایا. کہتے ہیں کہ جتنا اندھیرا گھٹا ٹوپ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ پاورفل روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو حالات جتنے خراب ہوتے ہیں مسئلے اتنا مضبوط اور منظم طور پر آتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اندازہ فرمائے جب پوری دنیا کفر کی تاریکی میں ڈوب چکی تھی تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو ایمان کی شمع لے کر جلوہ گر فرمایا. اور مسلمان جب فسق و فجور میں ڈوب چکے تھے تو مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جلوہ گر کیا گیا. میرے امام کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. اگر آپ اردو جانتے ہیں تو امام اہل سنت کی ان 2 مصروں پہ توجہ فرمائیں. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا. یاد رکھیں اوروں کا سایہ اسی وقت ہوتا ہے جب وجود ہوتا ہے. وجود قبر میں چلا جائے تو سایہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی وجود کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ حضور کے قبر انور میں جانے کے 500 سال کے بعد اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کے سایہ کو ظاہر فرمایا. سائے سے اندازہ کرو طاقتور سے طاقتور کا سایہ کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن غوث اعظم سایہ مصطفیٰ کا نام ہے. جس کے سائے کی شان کا یہ عالم ہے، اس کے وجود ناز کی شان کا عالم کیا ہو. غوث اعظم نے دین زندہ کیا ہے.
اور وہ سایہ مصطفیٰ ہے غوث اعظم. ایک مرتبہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک سے کسی نے پوچھا، بلکہ آپ کے صاحبزادے نے پوچھا کہ بابا جان جو نشانیاں لوگ رسول اللہ میں دیکھتے تھے، وہ کرامتیں، وہ معجزات جو حضور میں دیکھے جاتے تھے، وہ بشکل کرامت آپ کی زندگی میں دیکھا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے بیٹو، عبد القادر جب تک تھا اب جو تم وجود دیکھتے ہو وہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، بلکہ وہ محمد الرسول اللہ کی انوار کی جلوہ گری ہے. جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. تو سرکار غوث اعظم کے دور میں حالات ایسے پیدا کیے گئے، اور آپ جانتے ہیں غوث پاک اور ہمارے دور میں جو بہت زیادہ مشابہت ہے وہ یہ، ان کے دور میں بھی بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا. ہمارے دور کے بھی حالات آپ دیکھیں، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن توجہ کریں، غوث پاک کے دور میں بگڑی ہوئی قوم کی حالات دیکھیں، اپنے دور میں بگڑی ہوئی قوم کی حالات دیکھیں. آج درد بھری باتیں سب کرتے ہیں، آج درد بھری باتیں سب کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ قوم کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جنگ ہو رہی ہے، ننھے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جوان عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ہاسپٹلوں پر تک بم دھماکے کیے جا رہے ہیں. ان حالات میں مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آپ بتائیں کیا کر رہا ہے؟ کیا صرف درد بھری کلپیں ہیں، شہادتوں کی تصویریں واٹس ایپ پہ شیئر کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا جلسوں میں درد بھری باتیں کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. پورے ہندوستان میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہو، ہندوستان میں جنگ فلسطین کی جنگ کو لے کر ہمیں ماحول نہیں خراب کرنا اپنے ملک کا، ہمیں اپنے ملک کا امن و عزیز ہے. میری گزارش تو یہ تھی کہ اگر ان مسلمانوں سے آپ کے دل میں کوئی درد ہوتا تو آپ روڈ پر مستیاں کرنے کی بجائے مسجدیں بھرتے، اور مسجدیں بھر کر کے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. کتنے مسلمان ہیں بتاؤ کہ جنہوں نے ان قتل ہونے والے، ان برباد ہونے والے، ان تباہ ہونے والے مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. جس قوم کو اپنے بچوں کے لیے دعا کی فرصت نہیں ہے، وہ قوم کے جوان دوسروں کے تباہ ہونے والے بچوں کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آج ہمارا حال یہ، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے. دعا اس وقت کریں گے جب مسجد میں آئیں گے. جو قوم باروں میں بیٹھی ہو، جو قوم نشوں میں بیٹھی ہو، جو قوم جوا کھیل رہی ہو، جو قوم کسی پہ ظلم کر رہی ہو، جو قوم حرام کھانے میں مبتلا ہو گئی ہو، جو قوم دین دھرم سب کچھ فراموش کر چکی ہو، اس قوم کے اندر مروت کہاں سے رہے گی؟ تو یاد رکھنا، سرکار غوثیت ماب نے یہ حالات دیکھے، اور حالات دیکھنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کا دین اتنا کمزور ہو چکا ہے، اللہ کا دین اتنا، بلکہ اللہ نے ان کو دکھایا بھی. ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، مشہور بات ہے، ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک مریل جیسا ادمرا، بالکل اب دم ٹوٹنے والا ہے ایسا کوئی بندہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا عبد القادر میری مدد کیجئے، عبد القادر میری مدد کیجئے، عبد القادر میری مدد کیجئے. سرکار غوث پاک نے اس ادمرے اور دم توڑتے ہوئے انسان کو دیکھا، جوان کو دیکھا، تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. علماء فرماتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مرشد غوث پاک نے جیسے اس جوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ ایک تندرست توانا ہو کر کے کھڑا ہو گیا. آپ نے ہاتھ میں لیا اور وہ تندرست ہو کر کے کھڑا ہو گیا. تو آپ کو حیرت ہوئی، تو اس نے کہا عبد القادر میں
کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے نانا کا دین بالکل اسی حالت میں تھا جیسے آپ نے میری حالت دیکھی، مگر آپ نے میری مدد کی تو آپ نے مجھے زندہ کر دیا، آپ کے نانا کے دین کو زندہ کر دیا۔ آپ محی الدین و محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ وہاں سے جب آپ نکلے اور مسجد میں گئے تو پوری مسجد پکار رہی تھی، یا محی الدین، یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ دیکھ لیں ہر انسان کو خدمت کی بنیاد پر الگ الگ لقب ملا، کسی کو امام اعظم کہا گیا، کسی کو مجدد کہا گیا، کسی کو مفسر کہا گیا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، لیکن یہ شان غوث اعظم کی ہے۔ محی الدین صرف غوث پاک کا لقب ہے کہ آپ نے دین کو زندہ کیا ہے۔ لوگوں کو اس پہ حیرت ہے کہ وہ مردے کیسے زندہ کرتے تھے۔ ہم نے کہا سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، ہمیں مردہ زندہ کرنے پہ کیا حیرت ہوگی؟ جو خدا کا دین زندہ کر سکتا ہے وہ مردوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑی کرامت دین کو زندہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے غوث پاک نے محنت کتنی کی۔ آپ نے قوم کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، آپ نے واز کے ذریعے سے جو محنت کی ہے، آپ کی واز و نصیحت کی کل مدت جو ہے 40 سال کم و بیش بتائی جاتی ہے، اور آپ اللہ اکبر شروع میں جب خطاب فرماتے تھے، بلکہ آپ تو پہلے خطاب